پیر مہر علی شاہ اپریل 1859 کو گوڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نظر الدین شاہ تھا اور ان کی والدہ محترم کا نام معصومہ معروفہ تھا۔ ان کا تعلق ایک اہل سنت مسلک سے تھا۔ وہ پنجاب، برٹش انڈیا، موجودہ پاکستان کے چشتی حکم سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی عالم اور صوفیانہ پنجابی شاعر تھے۔ وہ احمدیہ مخالف تحریک کی قیادت کرنے والے حنفی عالم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جن میں خاص طور پر سیف چشتیائی، چشتی آرڈر کی تلوار، مرزا غلام احمد کی احمدیہ تحریک پر تنقید کرنے والا ایک سیاسی کام ہے۔ مہر علی شاہ اپنے والد نظر الدین شاہ کی طرف سے 2500 پشت میں عبد القادر جیلانی کی اور 3800 پشت میں حسن ابن علی کے ذریعے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔ اپنی والدہ معصومہ موصوفہ کی طرف سے وہ 2400 پشت میں عبد القادر جیلانی سے اور 3700 پشت میں حسین ابن علی کے ذریعے محمد سے نازل ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم خانقاہ مزار پر واقع اسکول میں حاصل کی اور مقامی مدرسہ میں اردو اور فارسی کی کلاسیں دی گئیں۔ 15 سال کی عمر میں انگا میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کے متحدہ صوبوں UP میں مزید تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے وہ ہندوستان کے مختلف حصوں جیسے کہ لکھنؤ، دیوبند، رامپور، کانپور، علی گڑھ، دہلی اور سہارنپور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہوئے، جو اس وقت مذہبی تعلیم کے معروف مراکز تھے۔ ان کا قیام علی گڑھ کے مدرسہ لطف اللہ میں 2.5 سال رہا۔ راولپنڈی کے پرانے شہر میں ایک تاریخی مغل طرز کی مسجد مرکزی جامع مسجد 1903 میں پوٹھوہار کے علاقے میں مسلم اتحاد کی علامت کے طور پر راولپنڈی کی مسلم کمیونٹی کے عطیات سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد 2 سال میں مکمل ہوئی اور اس کا افتتاح گوڑا شریف کے صوفی بزرگ پیر مہر علی شاہ نے افغانستان کے معزول بادشاہ ایوب خان کے ساتھ کیا، جو اس وقت راولپنڈی میں مقیم تھے۔ تحریک پاکستان کی ممتاز مسلم شخصیات جیسے مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا انور شاہ کشمیری نے بعد ازاں اس تاریخی مسجد میں نماز کی امامت کی جب انہوں نے اس کا دورہ کیا۔ ماہ 0135 ہے اپریل 1937 کے اوائل میں آپ کو نزلہ زکام کا حملہ ہوا، جو جلد ہی ٹائیفائڈ بخار میں تبدیل ہو گیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ صفر کے آخری ایام میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ 29/11 مئی 1937 کی صبح نبض بے ترتیب ہو گئی اور جسم کے درجہ حرارت میں بھی اچانک تبدیلی آئی۔ آخری لمحے کی آمد سے عین قبل انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے الفاظ کا اس طرح تلفظ کیا جس سے ان کے پورے جسم میں سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو گیا اور جس کی گونج ہر ایک نے محسوس کی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے دوسری بار لفظ اللہ کو دہرایا اور پھر قبلہ کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کا 3 روزہ عرس سالانہ یوم وفات ہر سال 27 سے 29 تک منعقد ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی پنجابی صوفی شاعر پیر مہر علی شاہ کے مزار پر ہزاروں عقیدت مند پاکستان بھر سے آتے ہیں۔